سورہ الحدید آیت مبارک کریمہ 10، اس کی تفسیر کا شرف ہم حاصل کریں گے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے راستے میں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نا سورہ الحدید انفاق فی سبیل اللہ کے ارد گرد بھی گھومتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو مختلف طریقوں سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم نے خرچ کرنا ہے۔ اور حالات یہ تھے کہ جو ہے نا ضرورت تھی جنگی جہاد کے لیے، اور مسلمان جو خاص طور پر جہاد ہو رہا تھا، عورتیں بیوہ ہو رہی تھیں، بچے یتیم ہو رہے تھے، ان کی کفالت کرنی تھی، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور کیا ہے تمہیں اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، یعنی کہ جہاد میں۔ اور یہ ویسے فی سبیل اللہ عام ہے، جو بھی نیکی کا کام ہو وہ فی سبیل اللہ میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ مطلب تمہیں خرچ کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم سے یہ چیزیں لے لی جائیں گی، دولت، تو اللہ تعالیٰ یہ میراث ہے، یعنی کہ وراثت ہے زمین و آسمان اللہ ہی کے۔ وراثت میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ چاہے نہ چاہے تو ایک چیز کا دوسرا مالک بن جاتا ہے۔ جو بندہ فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے والا چھوڑ جاتا ہے اور دوسرا مالک ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے یہ بھی مر جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، اور اس کا وارث آگے ہو جاتا ہے، ایسے سلسلہ در سلسلہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ زمین و آسمان کی وراثت اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے، اللہ ہی وارث ہوں گے آخر میں، یعنی کہ تم مر جاؤ گے خوشی سے یا ناخوشی سے، چھوڑنا تو ہوگا، تو خوشی سے اللہ کی راہ میں دے دو۔ سمجھ آ گئی بات؟ خوشی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم خرچ کرو۔ یہ ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ اچھا، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی، تو مطلب آخر میں اللہ ہی وارث ہوں گے۔ اللہ، ویسے بڑی ڈرانے والی ہے یہ کہ تم نے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہی ہے، تو اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہو۔ بلکہ ایک حدیث ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بکری ذبح کی اور تقسیم کی تو ایک ران باقی رہ گئی، تو آپ نے پوچھا کہ کیا باقی رہا ہے، تو انہوں نے کہا ایک ران باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ران نہیں، باقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا، وہ باقی رہ گیا، یہ تو ادھر ہی رہ کے کھا پی کے ختم کر دینا، یہ باقی نہیں رہا، یہ فانی ہے، باقی وہ ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ عائشہ، یہ حدیث ہے، کیسا پیارا مفہوم۔ اور ایک حدیث آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا کیا ہے اس کا مال؟ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا یا آگے بیچ دیا، نیکی کما لی، باقی تو پورا ساک ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر ہو سکتا تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا پہلے فتح کے اور جنگ کی۔ اب نہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کی تقسیم کی اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دی۔ ایک وہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کرنے والے تھے، اور ایک صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کرنے والے تھے۔ یا بعد نے کہا کہ مکہ فتح کرنے سے پہلے جو خرچ کرنے والے تھے وہ، اور ایک وہ جو فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والے تھے۔ یہ دو اللہ نے تقسیم کر کے کہا کہ یہ دونوں درجے میں برابر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جن لوگوں نے مکہ فتح یا صلح حدیبیہ سے پہلے جہاد کیا اور خرچ کیا ان کا درجہ بہت بڑا ہے، اور جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا یا جہاد کیا ان کا درجہ ہے لیکن ان سے کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے والوں نے خرچ اس وقت کیا جب تکلیف کا وقت تھا۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا تو مطلب وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ لیتا تھا، اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا، ان کو اپنے اہل و عیال کا بھی خطرہ ہوتا تھا، پھر ہجرت بھی کرنی پڑتی تھی، پھر اپنا کاروبار بھی چھوڑنا پڑتا تھا۔ تو کیا حضرت ابو بکر ہوں، سابقون الاولون نے کیا ایسا کام، جہاد بھی کیا ہے مکہ فتح یا حدیبیہ سے پہلے، اور خرچ بھی کیا، اور بعد وہ پتہ چل گیا کہ اب غلبہ ہو گیا مسلمانوں کا، مسلمان جہاں جاتے ہیں چھا جاتے ہیں، مال غنیمت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، ویسی تکالیف رہی نہیں۔ تو انہوں نے خرچ کیا، لیکن ایک بندہ تکلیف میں خرچ کرے اور ایک بندہ تکلیف کے بغیر خرچ کرے، دونوں درجے میں برابر نہیں ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اب وہم ہو سکتا تھا کہ دونوں برابر تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد والوں نے خرچ کیا ان میں کوئی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا کہ اولئک اعظم درجہ، یہی لوگ ہیں زیادہ بڑے درجے میں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے فرمایا کہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور انہوں نے جنگ کی۔ یعنی کہ درجہ کن کا بڑا ہے؟ جنہوں نے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے یا حدیبیہ سے پہلے، اور دیکھیں حدیبیہ کا بیان جاری، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ یہ سورت حدیبیہ سے بعد نازل ہوئی یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ فرمایا نا مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا وہ برابر نہیں، تو اس کا مطلب مکہ فتح ہو چکا ہے پھر یہ سورت نازل ہوئی ہے، یا صلح حدیبیہ ہو چکی ہے تو پھر نازل ہوئی ہے، امن کا وقت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ درجے والا درجہ کون پا گئے؟ وہ پا گئے جو پہلے خرچ کرتے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ ہے جی وہ آیت جس سے دلیل لیتے ہیں کہ ہر صحابی جنتی ہے، بڑی مارکت العارہ آیت ہے نا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی یعنی کہ جنت کا۔ ہاں وہ اس میں سے نکل جائیں گے جس کے بارے میں خصوصیت سے آپ نے کہا ہو کہ یہ تو جہنم میں چلا گیا، وہ استثناء ہو جائے گا۔ یا بعض لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ادھر اللہ کا وعدہ ہے جنتی ہونے کا، کون؟ ہاں سزا کر کے جنت میں چلا جائے،
لیکن ادھر مراد تو ابتدا میں جنتی ہو تو پھر مزہ ہے نا، ورنہ تو پھر کو کیا فائدہ، وہ تو ہر امت محمدیہ ہے اس میں. تو وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے مراد ہر صحابی جنتی. اچھا اگر وہ ویسے احادیث آ بھی رہی ہیں نا وہ عالم برزخ کے بارے میں ہے، یعنی کہ چلو عالم برزخ میں تھوڑی بہت سزا بھگت کر تو جائے گا تو وہ جنت میں. صحابی جنت جہنم میں نہیں جائے، سچا صحابی ہو وہ جہنمی نہیں. وہ اس لیے وہ کہ آپ نے فرمایا نہیں کہ خودکشی کرنے والا، تو صحابہ میں تھا نا خودکشی کرنے والا، تو آپ نے فرمایا جہنم میں گئے، یعنی کہ عالم برزخ کے عذاب میں، قبر کے عذاب میں گرفتار ہوئے کہ نہیں. خودکشی کرنے والے آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ان کی، لیکن آپ نے فرمایا تم پڑھ لو، تو منع نہیں کیا، لیکن مسلمان تھے نا، فرمایا تم پڑھ لو. تو کوئی مسئلہ تھا تو ایسا ہے نا. نہیں پڑھے، بڑا بندہ نہ پڑھے، چھوٹا ہاں امت میں بڑا مولوی نہ پڑھے، چھوٹا مولوی آ کے پڑھ دے. چھوٹے مولوی ہم جتنے بھی ہے جنازہ پڑھتے وہی نا، نبی علیہ السلام نے کہا نا تم پڑھ لو، تو انہوں نے پڑھا نہیں. نہیں مشرک کا نماز جنازہ پڑھنا منع ہے نا. وہ تو کافر تھا، اللہ نے منع کر دیا نا. وہ تو آپ کو اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ اندر سے وہ کافر تھا. مسئلہ یہ ہے کہ مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا، باقی خودکشی کرنے والے کا تو جنازہ ہوگا نا. پکی بات ہے، کچی بات نہیں کر رہا. یہ دلیل ہاں کرتے ہیں نا اسی سے نا. اللہ کے بندو میں کہہ تو رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھی میں نہیں پڑھتا تم پڑھ لو، چلو آ کے بڑا مولوی بھی پڑھ جائے کوئی مسئلہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں چلے بڑا مولوی پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہرحال یہ آپ نے ذرا تنبیہ طور پر ڈرایا بھی ہے تاکہ لوگ خودکشی نہ کریں. تو وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بلائی کا. تو ہر صحابی جی جنتی ہے. ہاں باقی جس کا استثناء آ جائے اس کو مان لیں تو کہ بھی وہ جنتی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی وحی کے ذریعے بتایا گیا. باقی ہر صحابی جنتی. ایک قانون ہوتا ہے نا تو ایک استثناء ہوتا ہے. پورے لاہور میں بتی چلی گئی، لال مسجد کی نہیں گئی، جمیع اسپتال کی نہیں گئی، تو استثناء آ گیا نا. اسی طرح ہر صحابی جنتی ہے، یہ ہے قانون. باقی استثناء آ جائے وہ الگ بات ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. چلیے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.